نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده افلا تعقلون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من النبي في امة قبلی الا کان لہ حواریون و اصحاب یأخذون بسنتی ویقتدون بامرہ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ آل عمران الحمدللہ آیت نمبر 65 ہم نے ابھی تلاوت کی یہاں پہ، اس سے ہم آنورڈ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 64 تک الحمدللہ سارا ہم نے کمپلیٹ کیا ہے۔ جسٹ ٹو گو تھرو اٹ کوئکلی، آپ نے سورہ آل عمران کے شروع سے دیکھا تھا تو اصل کور فوکس واز آن آل عمران، اس کا بیک گراؤنڈ الحمدللہ ہماری ادھر موجود ہے ہمارے فرسٹ لیکچرز میں کہ کیوں تھا آل عمران۔ وہاں عیسیٰ علیہ السلام کے جو آباء و اجداد تھے وہ آل عمران میں سے آتے تھے۔ اچھا، نیکسٹ تھنگ از یہاں پہ عیسائیوں کا پوری سٹوری چلی ہے۔ آپ نے دیکھا پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کی والدہ بی بی مریم علیہ السلام کا پورا ذکر آیا تھا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی کور سٹوری آئی تھی، پھر فوکس پچھلی آیت سے آپ دیکھیں یا اس سے پہلے سے اب فوکس دونوں اہل کتاب یا دونوں پیپل آف دا بک جیسے کہتے ہیں ان کی طرف آ رہا ہے۔ اس سے پچھلی آیت آپ نے بڑی قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایڈریس کیا کہ ان اہل کتاب والوں سے، ان پیپل آف دا بک سے بولو کہ لیٹس کم ٹو کامن گراؤنڈ، کسی بھی کامن۔ اور یہی آپ دیکھیں تو دعوت کسی کو دیتے ہیں یا آپ تبلیغ میں، ہم لوگ ماشاءاللہ ماڈرن مسجد میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں جو اصل اس میں آپ کو ایک جو سنت طریقہ بتایا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی کو بھی اس کی اس بات سے ہٹ نہ کریں کہ جو اس کے اور آپ کے درمیان ڈفرنس رکھ رہی ہے یا اختلاف ہے، اس بات کو فائدہ نہیں ہے۔ اگر کسی سے آپ نے بات کرنی ہے تو آن کامن گراؤنڈ کریں پہلے، کہ آپ بھی اس چیز پہ اتفاق کریں، ہم بھی اس چیز پہ اتفاق کریں، لیٹس کم ٹو دیٹ، لیٹس جسٹ اگری ٹو دیٹ فار رائٹ ناؤ۔ اور ایک چیز پہ جو سب اگری کر رہے تھے وہ ون گاڈ ہونے پہ کر رہے تھے، اس وقت بھی اور آج بھی اور ہمیشہ سے کور بلیف اسی پہ تھا۔ بہت ساری ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس میں بائبل کے اوپر ڈسکشن کی ہے، جو جس طرح سے انہوں نے مینیپولیٹ کیا ہے یا بعد میں لکھی گئی ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ تو پہلے یہ کر کے اب یہاں پہ یا اہل الکتاب لما تحاجون، حاجہ کہتے ہیں جھگڑنے کو۔ لما کا مطلب خالی ہوتا ہے کیوں جھگڑتے ہو، لما تو حاجون، تم کیوں جھگڑتے ہو۔ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ وما انزلت التورات، جبکہ، اور میں ورڈ کو ترجمہ پہلے کر لیتا ہوں توڑ کے، کہ اور نہیں نازل کی گئی تھی تورات اور انجیل الا من بعدہ، ان کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے بعد، یعنی کہ بعد ہی، یہ ہا آپ دیکھیں اگین پروناؤن آیا ہے یہاں پہ، ویسے اور بھی پروناؤنز آئے ہیں اس میں لیکن یہ والا پروناؤن آپ دیکھیں، ہی مینز ابراہیم علیہ السلام، اٹ کین اونلی ریورٹ بیک ٹو ون پرسن، ون تھرڈ پرسن جس کے بارے میں یہ پروناؤن آیا ہے۔ کس کے بعد؟ کسی ایک بندے کے بعد آپ اس کے بارے میں، یہ سب کتابیں تو آئی ہی تھیں ان کے بعد، یہ مطلب ہو رہا ہے۔ یہ لوگ کیا ہوا کہ وہ ہم نے نہیں، پہلے یہ نہیں آئی تھی شاید، وہ جو نجران کے کرسچنز آئے ہوئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، اتنی بات آئی تھی پہلے، وہ ڈفرینٹ نیگوسیشنز چل رہی تھیں، آپ نے سنا ہوگا۔ ایک تو وہ فتح مکہ کے بعد آئے تھے جب وہ دیکھ رہے تھے کہ بہت سارا ڈومیننس مسلمانوں کا عرب ورلڈ کے اندر آ گیا ہے، تو وہ نیگوسیشنز کرنے آئے تھے، اپنے رائٹس اور وہ سب پتہ کرنے آئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینہ اوپر نارتھ، یا دوسری بھی معاملات طے کرنے۔ اب یہ جب بیٹھے ہوئے تھے تو جو جیوز تھے وہ آ گئے، اور ان کا اور کرسچنز کا آپس میں جھگڑا ہو گیا،
وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے آبا و اجداد میں سے ہے، اور وہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے آبا و اجداد میں سے ہے، ہی از امنگ اس، ہی از ون آف اس. تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ یہ آپ اس بارے میں کنفیوز کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام، تورات، یہ سب تو بہت بعد میں آئی، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی انجیل یہ تو اس کے بھی بہت بعد میں آئی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام سے تو تعلق آپ کا ڈائریکٹ، آپ اس بات میں دونوں آپس میں جھگڑ کیسے سکتے ہو؟ اور جینیالوجی کے اندر ہم پہلے اپنی جو قصص الانبیاء میں یہ دیکھ چکے ہیں، جب بائیکی کی ہم نے روایت دیکھی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب فیملی ٹری چل رہا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ عبد المطلب، اس سے جب چین چل رہی ہے تو اوپر ابراہیم علیہ السلام پہ جا کے یہ بھی مل رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے آئے، ایک اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام. ان دونوں میں سے اسحاق علیہ السلام کے پھر بیٹے جو یعقوب علیہ السلام، جنہیں آپ اسرائیل بھی کہتے ہیں انگلش میں، اسرائیل واز یعقوب علیہ السلام، اینڈ دین یوسف علیہ السلام اینڈ ان کے 12 بھائی از کالڈ بنو اسرائیل. ان سے اب جو بھی چین نکلی وہ بنو اسرائیل ہو گئی. اب آج دنیا کے اندر بہت ساری میجورٹی، یہ لاسٹ کلاس میں ہم نے نوح علیہ السلام کی اس پہ ذکر کیا تھا، جینیالوجی کا یہاں پہ فوکس نہیں ہے، لیکن اس میں آپ جب جائیں گے تو بہت ساری میجورٹی جو ہے وہ اس بنو اسرائیل میں سے پھر بنتی نہیں ہے، لیکن دیٹس ڈسکشن آف اباؤٹ جینیالوجی، اس پہ ہم نہیں جا رہے. صرف سمجھانے کے لیے کہ یہ 12 بھائی جو ہیں یہ بنو اسرائیل کے ہیں، ان کی اولادیں بنو اسرائیل، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولادیں. اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام. تو ان سے اب جو فردر عرب کے اندر جا رہا ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ بھی ملتا ہے. تو ٹیکنیکلی یہ دونوں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تینوں کہہ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے، اس میں جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ ہوتا کیا تھا، پرابلم یہ ہے، یہاں پہ ایک حدیث تھی مسلم شریف میں جو ہم نے شروع میں پڑھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث اللہ من النبی فی امتی، کہ کسی بھی نبی کو اللہ نے ان کی ہم سے پہلے جو بھی نبی آیا ہے، اس کو ایسے سمجھیں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ان کی امت کے اندر جو تھی ان کے لوگ ماننے والے بھی ہوتے تھے. ان کان لہ حواریون و اصحاب، ان کو اب حواری کہتے تھے، ڈسائپلز کہتے تھے کہہ لیں انگلش میں، یا اصحاب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اصحاب کا لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمپینینز کے ساتھ خاص ہے، لیکن حواری کمپینینز، دوست، فرینڈز یا ان کے بلیورز ہر نبی کے ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہر نبی کے ساتھ بھیجے اور وہ ان کے بلیورز بھی ہوتے تھے. پرابلی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پیٹر، پال تو خیر کبھی عیسیٰ علیہ السلام سے وہ خود مانتے ہیں ملا ہی نہیں، وہ تو اس نے بعد میں بائبل لکھی ہے، لیکن جو پیٹر یا میتھیو، مارک یا وہ لوگ تھے پرابلی وہ ان کے ایکچوئل ڈسائپلز ہی ہوں گے، یا غالباً واللہ عالم، پال کو ہٹا کے. تو ان کے بھی تھے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے تھے. نوح علیہ السلام کی اسٹوری ہم نے پڑھا، ان کی بوٹ میں لوگ آئے، ماننے والے کچھ نہ کچھ ہر نبی کے ہوتے تھے. بعد میں اس کے بعد کیا ہوتا تھا، یاخذون بسنتی ویقتدون بامری، وہ لوگ اس نبی کی بتائے ہوا، جو سنت مینس جو پیٹرن ہے، جو طریقہ کار ہے، جو بھی عمل کرنے کا طریقہ کار ہے، اس پہ وہ لوگ اسٹرانگلی فیتھفلی بلیو کرتے تھے. اور یا اس کو پکڑ کے، یا خزون خزا کا لفظ ہے نا، یا خزون اس کو پکڑ کے رکھتے تھے اس سنت کو، اس نبی کی. وَيَقْتَدَوْنَ بِأَمْرِهِ، اور جو آرڈرز وہ نبی دیتے تھے اس کی وہ اقتدا کرتے تھے، اس کو فالو کرتے تھے. یہ ہر نبی کے ساتھ ہر زمانے میں ہوتا آیا ہے. بعد میں کیا ہوتا تھا، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِن بَعْدِهِ خُلُوفٌ، ان کے بعد کچھ جو تھرڈ فورتھ جنریشنز بعد میں آتی تھیں، پہلی جنریشن تک تو جیسے آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب موجود ہیں اور صحابہ کا دور ہے تو فتنے سے پاک دور ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کو دور کر رہے ہیں. پھر بعد میں جنریشن جنریشنز ہماری جیسے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 3 زمانوں کے باقاعدہ حدیث میں آتا ہے، خیرکم کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میں، میرے بعد تابعین جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھا ہے، اینڈ دین تبع تابعین جو تابعین سے انٹریکشن کر رہے ہیں. ان 3 کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ بہترین لوگ ہیں، آگے کے لوگوں کا نہیں کہا. تو وہ بعد میں آ کے پھر دین میں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، مکسچر شروع ہو جاتا ہے. یہاں پہ بھی یہ پیٹرن ہمیشہ سے آ رہا ہے، اور اس حدیث میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے، ثم انہا تخلف من بعد خلوف، ان کے بعد بہت سارے لوگ آئے جو اس پیٹرن میں ہیرا پھیری کرنا شروع ہو گئے. یقولون ما لا یفعلون،
وہ لوگ کہتے وہ تھے ما لا یفعلون، کہ وہ کرتے وہ نہیں تھے، باتیں بڑی بڑی کر رہے ہوتے تھے لیکن ان کا عمل اس کے حساب سے نہیں ہوتا تھا. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور کام وہ ایسے کر رہے ہوتے تھے جس کا آرڈر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا ہی نہیں. ان کو جو آرڈر وہ نہیں ملا تھا، وہ ان کاموں میں لگے ہوئے تھے. کہتے یہ تھے کہ ہم یہ کریں گے یعنی، اور کرتے وہ تھے جس کا ابھی آرڈر نبی نے دیا ہی نہیں ہے، ہم وہ کام کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ اس پچھلی قوموں کا، ہر نبی کی امت کا بعد میں حال ہوتا تھا. اور یہ اس حدیث میں آ رہا ہے من جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن فمن وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل. اینی ویز، تو یہ والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ہر نبی کی یہ پیشن گوئی پہلے سے تھی، اور یہ لوگ بھی یہی کر رہے تھے. کرسچنز اینڈ بنو اسرائیل جوز نے بھی یہی کیا، اور اسی لیے یہاں پہ ایڈریس کر رہے ہیں کہ تم اس بات میں کیوں جھگڑ رہے ہو. اور دیکھیں ایک لفظ آ رہا ہے یہاں پہ شرک، ولا نشرک بہ شیئا. اس کے بارے میں علماء نے ایک ڈیٹیل اور بھی لکھی تھی. شرک ایک تو بالکل واضح شرک ہے نا، آپ کسی کو پوج رہے ہیں ڈائریکٹ اللہ کے سوا. وہ تو کیسے سٹارٹ ہوا، وہ بھی الحمدللہ نوح علیہ السلام کی اس میں ہمارا آ گیا. یہاں پہ شرک کو کا دوسرا فارم کیا ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ قرآن نے وہاں پہ آیت آئی تھی سورہ بقرہ میں، اس پہ گزر چکی ہے بات، اتخذوا احبارهم واربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا ہے. یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو جیوز ہیں، یہودی ہیں، انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب تو نہیں بنایا. ہاں ٹھیک ہے، یہ اپنے دین پہ پورے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ان کو تو رب نہیں بنا لیا، تو قرآن کیوں کہہ رہے ہیں ان کو رب بنا لیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لوگ کیا وہ کام نہیں کر رہے اپنے بک کے اندر، ہیرا پھیری جو یہ کرتے ہیں ان کے علماء اور ان کے جو لوگ ہیں، وہ جس چیز کو یہ کہتے ہیں حلال ہے وہ حلال کر لیتے ہیں، اور جس چیز کو یہ کہتے ہیں حرام ہے یہ اس کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. تو یہ جو ان کی ایسی بلائنڈ فالوئنگ ہے، اندھا پن ان کا لوگوں کا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو ایڈریس اتنا سیریس میٹر میں کیا کہ یہ شرک کر رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی دیکھیں کہ آپ شرک نہ کرنے سے مراد ایک طرف ظاہرہ یہی ہے کہ کسی کے ساتھ فزیکل ایسوسیٹ نہیں کرنا ہے، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ایک بات جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے آپ نے اس پہ چلنا ہے. بہت سارے لوگ آج ایڈیشنز بھی آپ کو ملیں گے اور بہت ساری سبٹریکشنز بھی ملیں گی دین کے اندر. اس کو جج کر کے یا کسی پراپر صحیح بندے سے اگر نہیں بھی سمجھ آتی تو بندہ پوچھ سکتا ہے. بہرحال تو یہ انہی کی بات ہو رہی ہے. آگے کیا ہے، افلا تعقلون، افلا کیا نہیں تم عقل کرتے، تعقلون ظاہر ہے کیونکہ کامن سینس کی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آرگیومنٹ کر کیوں رہے ہیں؟ اور ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم. اور اس سے پہلے بھی تم لوگ جھگڑتے تھے اس چیز میں جو کہ تمہارے درمیان تھا علم کے معاملے میں. فلما تحاجون، اور جھگڑتے ہو فیما اس کے بارے میں لیس لکم بہ علم، تمہارے پاس اس کا علم ہی نہیں ہے، نالج ہی نہیں ہے، اور تم اس میں جھگڑ رہے ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جاننے والا ہے وانتم لا تعلمون. انتم لا تعلمون کا کوئی ٹرانسلیشن کر سکتا ہے؟ انتم کو آپ بالکل ایگزیکٹ ورڈ کے حساب سے کریں. اپنے پہلا والا سبق کھولیں، فرسٹ لیسن کے اندر دیکھیں، یہ ورڈ آئے گا آپ کو، انتم لا تعلمون. انتم آپ سب، لا تعلمون، لا تو لا نہیں، لا تعلمون تم نہیں جانتے. اگین اس میں سے ایکسٹراز ہٹائیں، اس لفظ میں سے تعلمونہ میں سے، ہاں نون ایکسٹرا ہو گیا، تعلمو بچا. اور کون سے ایکسٹراز ہیں؟ واو ایکسٹرا ہے بالکل، واو والے بیچ میں صرف علم رہ جائے گا. تو آپ کو میننگ سمجھ آ جائے گا اس سے. انتم لا تعلمون، تعلمون کسی کو نہیں سمجھ آ رہا تا کیا ہے یا نون کیا ہے، تو علم کا ورڈ وہ اگر پکڑ لیتا ہے تو تم لوگ علم نہیں رکھتے، اس کا مطلب یہی ہو جائے گا بات کا. ما کان ابراہیم یہودیا
ولا نصرانین، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ ہی نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلمہ، اور تھے وہ لیکن حنیف مسلمان، حنیف مطلب بہت ہی پائس، یکسوئی رکھنے والا، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے یا شرک کرنے والوں میں سے۔ اب ظاہر ہے آبویسلی اس کا مطلب یہی ہے کہ تم دونوں تو شرک کر رہے ہو بیٹھ کے، تو اس ابراہیم علیہ السلام تو یہ تھے ہی نہیں، تم کیسے ان کے اوپر کلیم کر رہے ہو۔ انا اول الناسی، انا کا مطلب انا جہاں پہ بھی آ رہا ہے یہ اس کا مطلب ہے بے شک، شورلی، بس جہاں پہ بھی آ رہا ہے اس ورڈ کا مطلب یہ ہے انا۔ اولا پہلا یا شروع کرنے والا، ان اول الناس، ناس کا مطلب لوگ ہی ہوتا ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نہیں میں نے سوری ایک پیج میں نے پیج غلط کر دیا۔ اول الناس ابراہیم للذی، یہ وہ لوگ تھے، الذین اس کو کہتے ہیں اس میں اشارہ، یہ صرف اس یہ الذین 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 جہاں پہ بھی قرآن میں آ رہا تھا اس کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ وہ لوگ وہ لوگ، صرف ایڈریس کرنے کے لیے یہ وہ لوگ۔ تو جیسے پیچھے بات ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے اول الناس ابراہیم، بھی ابراہیم سب سے پہلے جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لوگ تھے، الذین وہ تھے، اتبعوا ہو ضمیر آئی، یہ ان کی اتباع کرنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام کی ہی، وہذا النبی والذین آمنوا، اور یہ نبی یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، یعنی کہ ہم سب وہ لوگوں میں شامل ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ولی ہے مؤمنین کا۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، اور طائفہ کہتے ہیں جماعت کو، کوئی بھی گروہ کو، گروپ کو، تو اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں، لو یضلونکم، یہ تم لوگوں کو گمراہ کرنا ہے یا ضلالت میں ڈالنا ہے یا کنفیوژن پھیلانا چاہ رہے ہیں، تم لوگوں کو راستے سے ہٹانا چاہ رہے ہیں، غلط راستے پہ لگانا چاہ رہے ہیں۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اور نہیں یہ لوگ گمراہ کر سکتے لیکن انفسہم، وہ اپنے ہی نفسوں کو، اپنے آپ کو ہی کنفیوز کریں گے، صرف کسی دوسرے کو یہ کنفیوز نہیں کر سکتے یا گمراہی میں نہیں ڈال سکتے۔ وما یشعرون، یشعرون کو توڑیں، ایکسٹراز کو ہٹا کے، ہاں شین عین اور را رہ گیا، شعار جیسے ہوتا ہے نا، سمجھ، شعار، شعور ہوتا ہے جیسے، تو کہیں پہ قرآن میں آتا ہے یشعرون یا لا یشعرون، اور کہیں پہ آتا ہے لا یعلمون، پیچھے آیا تھا افلا یعلمون آیا تھا، افلا تعقلون آیا تھا، یہ عقل نہیں کرتے، کہیں پہ آتا ہے شعور نہیں ہے، ان کے اندر سمجھ نہیں ہے، سینس نہیں ہے، باریک مائنر سا یہاں پہ ڈفرنس ہوتا ہے۔ علم کا مطلب ہوتا ہے پیور نالج، شعور کا مطلب ہوتا ہے سینس، بات چیزیں آپ نے کتاب میں نہیں پڑھی ہے لیکن آپ کو سینس ہے اس چیز کا کہ یار یہ چیز ایسے ہوتی ہے، تو یہاں پہ بھی ان کو شعور نہیں ہے، اس چیز کا کامن سینس ہی نہیں ہے ان لوگوں میں۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب کیوں، کفر کرنے کا مطلب ہوتا ہے ڈینائی کرنا، بیسکلی جو ورڈ کا مطلب ہوتا ہے کفر کرنا، نہ ماننا، ڈینائی کرنا، حق بات سے اپنے آپ کو جھٹلانا۔ یہ ہم نے کیا تھا غالباً سورہ حدید میں آتا ہے، کسان کی کھیت یا دبا دینا بھی مطلب ہوتا ہے نا، جیسے کھیتی کے اندر وہ بیج کو دبا دیتے ہیں، کفر کرتے ہیں مطلب وہ دبا دیتے ہیں، تو یہ بات کو دبا دینا بھی کفر کے معنی میں آ جاتا ہے کہ آپ کو بات ایک پتہ ہے صحیح ہے، آپ اس کو جان بوجھ کے دبا رہے ہیں، تو وہ بھی کفر کے میننگ میں آ جاتا ہے۔ تو کیوں اس بات کو جھٹلا رہے ہو یا دبا رہے ہو، یا اس کو آپ کسی بھی طرح سے فارم میں میننگ کر سکتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون، تم لوگ گواہ ہو اس چیز کے، یو آر وٹنسز ٹو آل دیٹ۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور اہل کتاب کیوں، لبسا
اگین تلبسون کے ایکسٹراز کو ہٹائیں گے جب آپ تو لبس کا لفظ رہ جائے گا، لام با اور سین. لبس کا مطلب ہوتا ہے پہننے سے، پہنانے سے، لباس سے. تو کیوں پہناتے ہو حق کو باطل کے ساتھ؟ تلبسون الحق کو حق بالباطل. اور کتما کہتے ہیں اگین تکتمون کے جب ایکسٹرا ہٹائیں گے تو کاف تا اور میم رہ جائے گا سینٹر میں. کتما کہتے ہیں چھپانے کو. اگین تکتمون الحق کا، حق کو چھپاتے ہیں یہ لوگ. وانتم تعلمون. انتم کون سا، انتم کا کیا مطلب ہوگا؟ انتم آپ سب لوگ. انتم تعلمون. تو یہ وہ اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے کہ اے اہل کتاب تم لوگ کیوں چھپاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ اور حق بات کو دباتے ہو. وانتم تعلمون، تم تو جانتے ہو اس بات کو، علم رکھتے ہو. اب دیکھیں یہاں پہ علم کا لفظ ہے کیونکہ ان کی بکس کے اندر یہ بات ریٹن علم کے فارم میں موجود تھی. میرا خیال ہے یہاں پہ ہم آگے نہیں چلتے، آج ان کا بھی فرسٹ ڈے ہے. ان آیتوں میں سے اگر کوئی کسی کو کوشچن ہو تو وہ کر سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.